میر کے والدین نے بہرحال شادی کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور کھیر والے ہیر کو واپس رنگپور سعیدہ کے گھر لے گئے۔ اس دوران ایک دل شکستہ رانجھا تخت ہزارہ لوٹ آیا تھا، لیکن وہ ہیر کو بھول نہ سکا۔ اس کی تلاش کا عزم کرتے ہوئے رانجھا نے ٹیلہ جوگیاں کا راستہ اختیار کیا، وہ مندر جہاں جوگی گورکھ ناتھ رہتا تھا۔ گورکھ ناتھ کے سامنے جھکتے ہوئے رانجھا نے جوگی پکاری راہب بننے کو کہا۔ پہلے تو گورکھ ناتھ نے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا کہ رانجھا شریف و نفس ہے۔ اس نے شک کیا کہ رانجھا سچے جوگی کی شائستہ فطرت رکھتا ہے۔ چنانچہ رانجھا نے گورکھ ناتھ کا شنکھ چرا لیا۔ وہ گورکھ ناتھ اپنے پیروکاروں کو شام کے کھانے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ اس نے شنکھ کو دفن کر دیا، اسے ماں ارت اور سینٹ خضر کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ شنکھ کے بغیر گورکھ ناتھ اپنے جوگیوں کو طلب نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے پیروکاروں کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے گورکھ ناتھ رانجھا کو جوگی بننے دینے پر راضی ہو گئے۔ پھر رانجھا نے شنکھ کھود کر پھونکا، ایک بار مشرق کی طرف اور ایک بار مغرب کی طرف، جوگیوں کو اپنے کھانے پر بلانے کے لیے۔ پھر گورکھ ناتھ نے رانجھے کو راکھ سے رگڑا، اس کا سر منڈوایا، اس کے کان چھیدے اور اسے بھیک مانگنے کا کٹورا دیا۔ اس نے رانجھا سے کہا، نوجوان عورتوں کو بہن اور شادی شدہ عورتوں کو ماں کہو، شہر بھر میں بھیک مانگو اور بھیک مانگنے کے پیشے کو شرمندہ نہ کرو۔ لیکن رانجھا نے بھیک کا کٹورا اور بالیاں پھینک دی اور راکھ کو رگڑ دیا۔ میں آپ کے بارے میں ٹھیک تھا، گرو نے کہا، لیکن رانجھا صرف ہنسا۔ ہم جاٹ چلاک ہیں، ہم جو چاہتے ہیں حاصل کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ میں اس بیکاری کے پیالے کا کیا کروں جس کا دل صرف ہل چلانے پر لگا ہوا ہے؟ میں اسے ماں کیسے کہوں جس کی خاطر میں جوگی بنوں گا؟ پہلے تو گرو غصے میں تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ رانجھا کی کتنی گہری محبت تھی اور کتنا مایوس تھا۔ ترس آ گیا۔ گورکھ ناتھ نے رانجھا کو آشیرواد دیا اور دعا کی کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ رانجھا کے کہنے پر گورکھ ناتھ نے اپنے کوے کو ہیر کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ کوا شہر سے شہر گھر گھر اڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ رنگپور پہنچا اور ہیر کو سعیدہ کھیرا کے گھر میں برباد ہوتا ہوا پایا۔ ہیر کو رانجھا کی وفا کے بارے میں بتانے کے بعد کوا رانجھا کو خبر لاتے ہوئے ٹیلہ واپس چلا گیا۔ رانجھا جوگی کے بیس میں رنگپور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے تو گرو غصے میں تھا، لیکن راستے میں ہر گاؤں میں بھیک مانگتا رہا۔ جب تک وہ رنگپور پہنچا تو تمام عورتوں نے اس خوبصورت نوجوان جوگی کو دیکھا اور جوگی اس کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنی مصیبتیں اڈیل دیں، اپنے سسرال والوں، اپنے شوہروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ رانجھا نے یہ سب سنا اور خواتین کو مشورہ دیا، جبکہ اس نے کھیرا کے گھر کی تلاش کی۔ جب اسے صحیح گھر ملا تو اس نے بھیک مانگنے کا بہانہ کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ ہیر کی بھابھی سیتی نے جواب دیا۔ ہیر اور رانجھا کے رد عمل کو دیکھ کر جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سیتی نے جلدی سے اندازہ لگایا کہ یہ خوبصورت جوگی واقعی کون ہے۔ وہ ان کی مدد کرنے پر راضی ہو گئی، اگر وہ اسے اپنے عاشق مراد نامی ایک بلوچی اونٹ ڈرائیور کے پاس فرار ہونے میں مدد کریں گے۔ ہیر اور سیتی نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہیر نے اپنا پاؤں خود کاٹا جب دونوں عورتیں باغ میں چل رہی تھیں اور یہ بہانہ کیا کہ اسے سامنے کاٹ لیا ہے۔ سیتی نے گھر والوں کو بتایا کہ گاؤں میں اکڑمن جوگی رہتا ہے اور ہیر کے شوہر سعیدہ کو راضی کیا کہ وہ جوگی کو ہیر کے علاج کے لیے گھر لے آئے۔ سعیدہ نے اتفاق کیا۔ رانجھا سانپ کے کاٹے کی ہیر کو علاج کے طور پر محبت کرنے والے دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ چند ہفتوں کے بعد جوڑے نے اپنے فرار کا منصوبہ بنایا۔ سیتی نے ان کے ساتھ جانے کو کہا اور رانجھا سے مراد کو ڈھونڈنے میں مدد کرنے کی التجا کی۔ رانجھا نے اپنے شنخ پر پھونک ماری، آواز دور تک پہنچی اور مراد نے اسے سوتے ہی سنا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سیتی نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ جب وہ بیدار ہوا تو مراد فوراً رنگپور کے لیے روانہ ہوا۔ جون میں اتوار کی رات تینوں فرار ہو گئے۔ ان کی ملاقات مراد سے ہوئی جس نے سیتی کو اپنے اونٹ پر بٹھایا۔ وہ دونوں دریائے چناب پر فرار ہو گئے، جبکہ ہیر اور رانجھا کبالا کی طرف بھاگ گئے، وہ شہر جہاں راجہ اڈالی کی حکومت تھی۔ اگلی صبح ہیر کی ایک لونڈی نے گھر والوں کو بتایا کہ کیا ہوا تھا اور کھیرا والے انہیں ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے مراد اور ستی کو پکڑ لیا، لیکن جوڑے نے اسے بحفاظت مراد کے لوگوں تک پہنچا دیا